محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اب یہ کہتے ہیں اہل چمن ہم سے کہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. معزز حاضرین و ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے عنوان پر تقریر کرنے کی ہمت کرنا چاہتا ہوں. میں آج آپ حضرات کے سامنے علماء کی قربانیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی قربانیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اس بھارت کے لیے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. معزز حاضرین، بھارت ہمارا عظیم دیش ہے اور اس بھارت سے محبت کرنا ملک میں بسنے والے دوسرے غیر مسلم باشندوں کے لیے وطنی فریضہ ہے. لیکن ہم ایمان والوں کے لیے، اسلام کی راہ پر چلنے والوں کے لیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کے لیے ملک سے محبت، اپنے دیش سے محبت صرف وطنی فریضہ نہیں ہے بلکہ ایمانی اور دینی فریضہ بھی ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ آپ کا وطن ہے. مکہ مکرمہ آپ کے والدین کا مسکن ہے. مکہ مکرمہ میں خدا کا پاکیزہ گھر ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کے انوار و برکات کے اترنے کی جگہ ہے. مکہ مکرمہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی اتاری گئی اور تاج نبوت ان کے مبارک سر پر سجایا گیا. مکہ مکرمہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے. مکہ مکرمہ خدا کا پاکیزہ گھر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے. 53 سال کی زندگی گزر گئی. پھر ایسے حالات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا. حالات ناسازگار کر دیے گئے. حالات ناسازگار کر دیے گئے. مکہ کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا اور جینا دشوار کر دیا. آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ اپنا محبوب وطن چھوڑ دیجئے اور مدینہ طیبہ ہجرت کر جائیے، مدینہ طیبہ چلے جائیے. چنانچہ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کے لیے نکلے. مکہ مکرمہ کے باہر تھوڑی دور ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں.
ایک اونچائی پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسے جاری ہو جاتے ہیں کہ بہتے بہتے داڑھی سے گزرتے ہوئے زمین پر ٹپک پڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي غَيْرَ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَ۔ اے مکہ مکرمہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا محبوب شہر ہے، تو کتنا معزز شہر ہے، قسم بخدا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، قسم بخدا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کہیں اور دنیا میں آباد نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے حب الوطنی کا درس دیتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہم کو سکھا کر گئے ہیں کہ جہاں رہو اس مٹی سے محبت کرو، جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، جس ملک میں رہو اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ معزز حاضرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اپنا دوسرا وطن بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا اور اللہ سے التجا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، جتنی برکتیں آپ مکہ مکرمہ کو عطا کی ہیں اس سے دوگنی برکتیں مدینہ طیبہ کو عطا فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حب الوطنی کا درس دے کر گئے ہیں، وطن سے محبت کا درس دے کر گئے ہیں۔ ہمارے آقا ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھلا کر گئے ہیں۔ وطن سے محبت، وطن سے وفاداری، وطن کی تعمیر و ترقی کی ہدایت دوسروں کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کے باپ دادوں نے انگریزوں کی جیل میں جانے سے پہلے معافی نامے داخل کیے تھے، انگریزوں کے پاس جانے سے پہلے انگریزوں کے پیروں کے تلوے چاٹ کر اپنی وفاداریاں وطن کے خلاف استعمال کی تھی۔ آج مدارس والوں سے کہا جاتا ہے کہ قومی گیت گاؤ تاکہ تم محب وطن ثابت ہو سکو،